عیسائی لڑکی خوبصورت حسین ان کی عادت سے جب نہ کہنا وہ کوٹھے کی چھت دے تے چڑھ جاتی سی تے اپنے بال کھلار کے دیندی سی بال خشک کرتی سی سکھاندی سی یزید جب اتھوں دی سواری ہوئی گزرن لگا جس یزید کی نظر پئی اس لڑکی دے اوپر خوبصورت یزید ان دے عاشق ہو گیا پھر اتھوں واپس آیا دوسرے دن پھر جان ہوئی اس سے ٹائم پھر وہ بھی گزریا تیسرے دن پھر گزریا اس لڑکی نے دیکھے انہوں نے بدبخت ظالمہ تو کتا ہے چند روپیہ پاؤں دے تو تے او بدبخت ہے جیڑا نبی دے نواسیاں دا حیا نہیں کر سکیا تو کلمہ بھی پڑھے قرآن بھی حفظ کیتے تو اس اپنے نبی دے نواسیاں دا حیا نہیں کیتا خاندان جوائے تو میرا دین میرے نال کی سلوک کرے گا تو میرا کی حیا کرے گا جیڑا تو اپنے نبی دے نواسیاں دا حیا نہیں کیتا بارہ اس لڑکی نے نا اپنے باپ نے دسیا کہ میں یزید قتل کرنا چاہتی ہوں باپ نے آخر بچہ کی ہے وہ مسلمان نے ایسا ہی صحیح ہیں سن کی دفعہ لگنا انہیں کہنا آبا اے معاملات انہیں کہ چلو بیٹی تیری مرضی تیسرے چوتھے دن جب یزید پھر اٹھے بھی آیا نا تو اس لڑکی نے اشارہ کی کا بلایا یزید نے دیوار نے نال دیتا اپنی سواری اور لڑکی آتی ہے یہ تیرا سرجون تیرا دوست ہے نا یہ تیرا آج تیرے نام آیا ہے کل انہوں نہیں لے کے آنا کہ تو کلے نہیں آنا یزید اپنے عشق دے وچ مگن سی تو پیا کوئی آگے لے دے جدو آیا تے وہ لڑکی آتی ہے اے رستہ ہے تو اکیلا تو میں تیرے پیچھے تے تلوار اپنی جگہ چھپا کے نہ رکھی ہوئی ہے لڑکی کافی جدو سفر کیتا ایک جنگل سے جن دے وچ رستہ بھی بندے کھل جاندے سن ایڈا بڑا جنگل جنگلات سن بہت مشکل جنگل سی ان دے وچ جڑا گواچ جاتا سی رل جاتا سی انہوں پانی بھی نہیں ملتا سی بھوکا پیاسا مر جاتا سی اتنا بڑا جنگل تے اتنا مشکل جنگل سی جدو جنگلات دے وچ گئی یزید اگے سی پیچھے سی اس لڑکی نے موقع پا کے جن تلوار کا وار کیتا کہ ان کا سر نات موت قتل ہو گیا دوسرا معاملات مختلف روایتیں ملتی ہیں ایک پھر روایت ملتی ہے کہ یزید نو 4 سال بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس کو 4 سال بعد ان کا پیٹ خراب ہویا ٹٹیاں لگیاں جسم کا پانی ختم ہو گیا پھر انسان پیاس لگ گئی بھوک لگ گئی یزید نے ٹٹیاں لگیاں کڑی مڑی پیشاب کڑی مڑی ادھر پیاس کا غلبہ ادھر بھوک کا غلبہ وہ اس پیاس دے وچ بھوک دے وچ تڑپتے مر گیا تیسری روایت یہ ہے کہ یزید شکار واسطے جا رہا ہے نال مندے بھی نے ایک ہرن نو دیکھا کہ وہ ہرن اگے نہ دوڑن دیا دوڑتے دوسرا قافلہ شہر تے ہو گیا یزید کلا ہو گیا ان کی نظر اس ہرن والے ہرن جب کافی دور گیا یزید کے پچھلے راہ پر گئے وہ اور طرف دوڑ پہ کہ اور طرف ہرن کے پیچھے یزید کو پیاس لگی ہرن پر غائب ہو گیا کافی سفر بھی ہو گیا جنگلات بھی آ گیا دمشق کا شہر جنگلات آ گیا یزید کو پیاس لگی اس پیاس وچ پھر لبیا کہ میرے ساتھی کتنے گئے نہ ساتھی لبے نہ پھر پانی لبے اتنے ترستا ہویا پانی کے کول مر گیا 10 دن بعد بندیاں نے دیکھا کہ یزید کی لاش پئی ہوئی ہے جانور لوچن دی کھان دی انہوں اتنے دفن کر دیتا آج دمشق کا شہر ہے جتے کوڑا سٹیا جاتا ہے ادھر تھلے یزید کی قبر پڑی تے امام حسین آج بھی کربلا دی شہن شہید وچ نے اج بھی بادشاہ کربلا دا امام حسین شاہ اسد حسین بادشاہ اج بھی اس حسین کی بادشاہی کربلا دا یزید کی قبر تے کوڑا سٹیا جاتا ہے امام حسین کی روزے پاک تے درود السلام پڑھا جاتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے
بدبخت ابن سعد بدبخت جڑا کوفے دا گورنر بنیا جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم کیا چھوٹے چھوٹے بچے شہید کرے 6 ماہ کے بچے نہ چھڑے خاندان نبوت کو جوڑ چھڑے ابن سعد بدبخت دی موت مختار کوفے دا گورنر بنیا انہیں کہ جڑا یزیدی ہے میں ایک کر کے ان قتل کراں گا ماراں گا تیرے امام حسین دشمن میں نہیں چھڑا ماراں گا اگر نہ مار سکا تو میرے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہوئے میں لب لب کے مارے گا انہیں قسم کی مختار نے جنگ لگائی نہر فرات ہوتے جنگ لگی ابن سعد میں پیاس لگی پیاس کا غلبہ ہوا دوڑیا میں دوڑتے جنگ کہ جا کے اندر پانی لگا ایک خیمہ میں کیا بڑی دور اس خیمے کا دوڑ کے گیا جا کے خیمے کے دروازے کے وچ ڈگ گیا جب ڈگ گیا تے وچ خیمے کے وچ میرے نبی دا نواسہ کشف حضرت امام حسین علیہ مقام کا بیٹا امام زین العابدین اللہ کا قرآن پڑھے سبحان اللہ اس خیمے کے وچ امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یکدم جب ابن سعد آ کے گیا انہیں دیکھا کہ وہ نے جب میں خاندان نبوت اجاڑیا امام زین العابدین فرماتے ہیں خیر ہے آنے جی پیچھو فوج لگی ہوئی ہے میرے مارتے نے فرمایا تو خیمے جا کے اندر کوئی ہاتھ کر بڑے یہ کھانا ہی روٹی ہے پانی ہے کھا پی علماء نے لکھا کہ 3 دن ابن سعد ریا گیا حضرت امام زین العابدین نے امام زین العابدین کلے بیٹھ کے رو دیتے ہیں جاگو نہیں ہو لیکن سجنہ دی یاد میں بنتی ہے سجنہ دا دشمن ہوئے سامنے آئے زخم بتاتے ہوتے ہیں امام زین العابدین سیٹ پہ اولے ہو کے رو لیتے ہیں کہ ابن سعد کا مدیر ہوتے ہیں تیسرے دن ابن سعد اللہ جی کون جنگ کا معاملات پٹھا ہو گیا لہذا میں جانا چاہتا ہوں فرمایا جا چلا جاتا جب دروازے میں جایا جی میں پہچانا کوئی لگ جائے امام زین العابدین فرماتے ہیں میں پہچان لیا تیرا خاندان نبوت کا دشمن ہو گیا جنہیں خاندان تیرا اجاڑیا ہوگا کیا میں قاتل میں بھول گیا میں نے یاد ہے اکھاں میں جو خون دے آنسو آئے فرمایا میں نے پتہ ہے میرے باپے کا بھی تو قاتل ہے میرے ویر علی اکبر کا بھی تو قاتل ہے میرے ویر 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کا بھی تو قاتل ہے 72 کان کا تو قاتل ہے اور دشمن ہے میرے پتہ ہے ابن سعد نے پھر میرے نال سلوک تم کیتا ہے فرمایا اساں میرے کو مسافر بن کے آئے سن تو اپنا کردار دکھایا اساں نبوت دا اپنا کردار دکھایا سبحان اللہ ساڈے نانے نے یہ سمجھ سکھایا تیرے خاندان نے تمہیں یہ سکھایا اساں تیرے کو مہمان بن گئے تو ساڈے خون دے دتیا بہا دتیا تو آئے ہیں اساں پیاسے پانی پکایا کھانا ابن سعد بدبخت زیادہ ہاتھوں تک نکلے اپنے گھر کیا مختار نے شعبہ نے بندہ بھیج دیتا جاؤ ابن سعد نے بلاؤ میں مسجد کلام کرتا ہوں امام حسین بتاتے ہیں ابن سعد نے کیا اپنا بیٹا حفظ من جا کے کہتے جا پتا کر کیا اپنے ہمیں جدو بیٹا کیا ہے مختار سب بھی کہتا ہے کہ تیرا باپ کی تھی اندر باپ میرا کار ہے مختار سب بھی کہتا ہے کہ جاؤ یہ باپ کا سر قلم کر کے نہ میرے ہاتھوں دے آؤ کیونکہ امام حسین کا قاتل ہے جدو ابن سعد کا سر قلم کر کے بیان کرنا مختار کے کوڑے انہیں اندھے بیٹے نے بلایا بے پیلا سیرا اندھے میرے باپ کا سیرا اندھے جب باپ نے کیا تو میں کی کرنا دنیا سے مختار کہنا تو سچ کیا ہوئے بچنا تم بھی کونے تم بھی امام حسین کا نبی کے نواسے کا دشمن بھی تینوں بھی نہیں چھڑنا اندھا بھی سر قلم کر دیتا اسے کفر دے وچ جس کفر دے وچ انہوں نے امام حسین علیہ مقام کو شہید کیا اسے کفر دے وچ دے گی سر کر تو جدا ہو انجام دے ظالمان کا پھر ہولی بدبخت وہ جنہیں امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا سر مبارک تن کو جدا کیتا ہولی بدبخت نے
پھر خولی دا وارا آیا، خولی اور ظالم انسان ہے جنہیں سر مبارک لے کے اپنے گھر سے اندر کیا، پھر جا کے تندور دے چھپا دیتا، اپنی سو گیا کہ صبح اٹھ کے تو پھر کب دے نہ رل جاواں گا۔ بیوی جیڑی تھی وہ اہل بیت نال محبت کرن والی سی، آکھو سبحان اللہ۔ ایک دولت تے پیسے دی مغروریت نشے تھی، دولت تے نشے، دولت تے جڑا نشہ ہے نا، یہ نہیں پہچانا دینا کہ یہ نبی کا نواز ہے یا اللہ کا رسول، نبیاں تو نہیں پہچانا انسان دینا۔ یہ نہیں نمرود کو پیسہ آیا، قلنا یا نار کونی بارتم السلام علیہ ابراہیم، نمرود نے آگے جلے ابراہیم علیہ السلام آگے جلے، مال دولت کا نشہ سی، انہوں پتہ نہیں لگیا کہ اللہ کا رسول نے سکتا، مال دولت کا نشہ سی انہوں نے ذہن دے وچ، انہوں نے پتہ نہیں چلیا کہ یہ نواز کے رسول نے، زہرا کا رات ہے، پاک علی کا خون ہے، لکہ پالی نبی علیہ السلام کا نواز کے رسول ہے، میرے نبی کی خوشبو جنتی نوجوانہ کا سردار دولت کا نشہ سی انہوں نے نہیں پہچانا۔ خولی بدبخت نے تندور دے وچ رکھا، اپنی سو گیا، دیدی تہجد واسطے اٹھی ہے، ویدی ہے کہ تندور دے وچ روشنائی ہے تے آسمان تک میں آتی ہے، آگے میں تندور تے بجایا تے انی دیر گزر گئی ہے روشنائی تے، جب تندور دے وچ ویکھن لگی چار عورتاں بیٹھیاں نے، ایک حضرت اما حوا آئی ہوئی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کا دیدار کرانا، اور دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہوئی، اور تیسری حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانی پاک آئی ہوئی ہے، اور چوتھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتے محترمہ آئی، سبحان اللہ، بالتے محترمہ آئی ہوئے، نقاب کیتا ہو یا پھر جان لگیا نہیں، تے خولی بی بی پوچھتی ہے سیدہ چاہتا دسو تسی تسی کون، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پھر قطارہ لگا ہوئے نے نور دیا، آگے نے تو کون ہے، تسی کون ہے، آگے نے جنت یا حورا ہے، امام حسین نے چہرے مبارک کی زیارت کرن واسطے آئے ہیں، سبحان اللہ، اور جلدی کے نال خولی بدبخت مکان بھی ہے، ظالماں بڑا ظلم کیتا ہے، بڑا ظلم کیتا ہے، سیدہ ذاتیہ کا خاندان کاڑی، بچے یتیم کیتے، ظالم بڑھ کی کہتا ہے دن کی جو پتہ ہے، آدھی ظالماں دیکھتا سی، نور بھی نکلتے آسمان تک بھی جاتے جنت کے ہورا بھی آپ کے روڈ دیا نے، سیدہ ذاتیہ بھی آپ کے استقبال دیا کرتے ہیں، ظالمہ تیرے ہوتے کہ حرام دی موت آئے گی تیرا برا انجام ہوئے گا، خولی وقت میں اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا، مردہ پیٹتا امام حسین کا سر مبارک لے کے دیر چلے جائے، آخر تک مختار سکتی نے آکھیا کہ جاؤ خولی بدبخت منا کے لے آؤ، میرا سر قلم کر کے لے آؤ، گرفتار کر کے لے آؤ، جدو انہاں نے منن والے گئے نے، سپاہی جدو گئے نے، تے خولی بدبخت میں پتہ چلیا کہ میرے گھر کا معاشرہ ہو گیا، اپنی بیوی کو آندے میں نے گھر دے میں چھپن لگا، تے آکھی گھر بنی جائے، یا آکھی میں نے پتہ ہی بنی گھر دے اندر ٹارے دے میں چھوٹیا ٹوکرا اتے رکھ کے نہ ابھی تھلے بیٹھ گیا ٹوکرے دے سپاہی اندر آ گئے، خولی کتے بدبخت، بیوی آندھی ہے میں پتہ نہیں، زبان نہ آندھی ہے میں پتہ نہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے کہ اتنے ٹارے چھوٹے ہو گئے، کیونکہ اہل بیت نال محبت کرن والے زبان نہ آندھی ہے میں نہیں پتہ، بڑے کتے کیا ہوئے، ہاتھ نہ اشارہ کر دیے گئے ستارے دے چھپے ہو گئے، سپاہی جا کے ٹوکرا چھوٹے دے میں جو بولی بدبخت نکلے جا رہے ہیں، انہوں پھڑ کے مختار دے بول دے کہ ایک ظالم آ گیا جنہیں امام حسین علیہ مقام کا سر مبارک کر بلندہ مختار صحابی کہتا ہے کہ انہا سر جدا کرو کرو کیونکہ بدلہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں سر مبارک کر بلندہ پھر فرمایا اہل بیت نال نے دشمنی کی ہے، انہا جسم جناب راہ بنا انہیں جسم راہ بنایا پھر شمر بدبخت ذاتی انسان نے جنہیں امام حسین علیہ مقام دے سینے دوتے بیٹھے قریب آئے، وہ سجدے دے بچ گئے انہیں تلوار مارے،
شمر بد وقت ظالم انسان ہے. انہوں پتہ چلیا کہ کوفے سے گرفتاری شروع ہو گئی ہے، قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، یزیدیاں پھٹ پھٹ کے ماری آ رہے ہیں. مختار سختی آ گیا، وہ اہل بیت نال محبت کرنے والا آ گیا. شمر جوڑا لگا، رستے دے اندر پڑ لگا. مختار سختی نے بھیجا کہ جاؤ انہاں سر قلم کرو، سر قلم کر کے انہاں سر میرے کو لے آؤ، انہاں جھاڑوں کے کتیاں دے دو. شمر لانتی دا انجام ہے دے سر کان کو جدا کیتا جسم کتیاں دے دو سکیا تے سارے دے مختار سختی نے کو لے آئے کوفے دے وچ. پھر ابو ابن زیاد بدبخت ظالم تیرا کوفے دا گورنر بنیا، جنہیں حکم دیتا تھی کہ جنگ لڑو امام حسین کا سر مبارک قلم کرو، قتل کرو، شہید کرو. ابن زیاد بدبخت ظالم گرفتاری دے وچ آیا. جب مختار سختی نے کول آیا، ابن زیاد جنگ لگی ہوئی ہے نہر فرات ہوتے کہنا اپنے سپاہی 30,000 کا لشکر نہ دے. ابن زیاد 6 سال بعد 10 محرم الحرام کا دن ہے، نہر فرات پیاسا تے تڑپتا ہویا ابن زیاد نہر فرات ہوتے مریا. 6 سال بعد وہ بھی 10 محرم الحرام ہے جس دن امام حسین علیہ مقام شہید کیتا ہے ظالمان نے. 6 سال بعد وہی دن وہی وقت سی تے پیاسا تڑپتا ہویا اس کربلا کی زمین ہوتے جان نکلی. پیاسا مریا اندر سر قلم پیتا. ابن زیاد سر قلم کر کے مختار سختی نے کوفے دے وچ آ کے بازار نکلایا. اے دیکھ لو انجام یزیدیاں دا ہے، وہی 10 محرم الحرام کا دن ہے. آج انہوں نے جو ہے خوشیاں منایا سن امام حسین کا سر مبارک نیزے تے چڑھ کے آج یزید کا سر نیزے تے، آج ابن زیاد کا سر نیزے تے. اے انجام یزیدیاں کا. ایک بدی بدبخت یزیدی آیا، انہوں گرفتار کرایا. مختار سختی کہنا ہے اے او بدبخت جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کی پگڑی اتاری سی. انہاں ہتھاں دے نال پگڑی مبارک اتاری سی. یہ ہاتھ ہی تے بڑھ چھڑو، ایک پیراں دے نال تر کے گیا ہے یہ پیر بھی بڑھ چھڑو. اس بدی یزیدی دے ہاتھ بڑھ چھڑی، اندے پیر بھی بڑھ چھڑی، تڑپتا ہویا اتھے پیاسا مر گیا. ایک انہوں نے انجام دیا. پھر ایک حکیم نامی آیا یزیدی، انہیں حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے، انہوں نے تن دے کپڑے بھی اس بدبخت نے اتار دیا. مختار سختی آتا ہے کہ اس بدبخت نے سب تو پہلے کپڑے اتارے انہوں ننگا کر، انہیں سیاہ زادے کے کپڑے اتارے سارے، اہل بیت خاندان نبوت کے کپڑے اتارے سارے، انہوں ننگا کر ننگا کیتا. پھر حکیم یزیدی نے مختار سختی آتا ہے انہیں تیر مارے سارے. امام حسین رضی اللہ عنہ مارو انہیں جسم ہوتے تیر. سارے بارے منن والے اہل بیت دل محبت والے کرن والے ملتزم سارے نے تیر مارے. اور بھی پیاسا تے انہاں انجام میں اتر گیا ظالم اس طرح کی انہوں کے موت ہے. ایک عادی بدبخت آیا، انہیں آنکھا سی امام حسین رضی اللہ عنہ دے جدو خیمے بن حضرت کے پاس پانی لے کے چلا سکتا. ادھی بدبخت آیا، میں کوئی پانی نہ جان گا. انہوں گرفتار کر کے مختار سختی نے 3 دن پیاسا رکھا کہ تو سے سیدہ کے انہوں پیاسا رکھنے لگا. 3 دن جدو گزر گئے، پھر انہوں سر قلم کر کے انہیں جسم میں کتیاں دے ہو سکتی کہ جاؤ کتیاں دے ہو سکتے کتے کھا جا. یہ یزیدیاں کا انجام ہے. لیکن پھر مختار سختی انہاں نیکی دے باوجود تھوڑی نیکی نہیں کی تھی، ایک یزیدیاں لب لب کے ماریا. پھر انہیں ذہن دل دماغ میں یاد آیا تکبر آیا. ان الذین یستکبرون عن اللہ، میرا رب فرماتا ہے تکبر غرور رب کو نہیں پسند. تکبر آیا کہ میں تو بڑا ہوں، بادشاہ بن گیا، بڑے انعامات میرے کو آ گئے، بڑے پیسے میں دولت آ گئی میرے کو. وہ پھر آخر میں کیا کہ میں نبی ہوں، میں نبوت دعویٰ کر دیتا ہوں.
تکبر رب نہیں پسند اصل اگر عاجزی اور محبت کے نال اصحاب کہف دا کتا بھی غار دے اوپر بیٹھ جاؤ پہلے دار میرا رب فرمائے کتا جنت وچ جاوے گا بنی اسرائیل کا ایک بندہ 500 سال اللہ کی عبادت کی دن کو روزہ رکھا رات کو عبادت کی تکبر آیا کہ میں جنتی ہاں میرے رب نے فرمایا تو تکبر کی تھی تو جہنم میں جاوے گا تے اصحاب کہف دا کتا جڑا بلیاں دے نال پیار کیتا ہے وہ جنت وچ جاوے گا جنی بندہ نیکی کردا ہے رب کو اج کی کرے میرے رب دی ذات کو ڈردا ہے آج 2 دن اس کا نماز پڑھتا بھی ہے امام بھی جو وقت نہیں ہوتی کرتے بڑے نمازی کے جنتی بھی وہی پڑھتا ہے پھر پیٹ دمالے کو بھی پڑھتا ہے بس دمالے بھی پڑھتا ہے نہیں بھائی تکبر میرے رب نے نہیں پسند مال دولت جتنی آ جائے مال دولت عزت ہوتی فرعون کو عزت ہوتی موسیٰ علیہ السلام کو نہ ہوتی میرے رب نے دکھایا ہے فرعون عبرت کا نشان بنا ہو جائے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی شان اللہ دیا رحمتہ کیا بن سکتے نمرود جتیاں کھا کھا کے مری آئی پیسے کی عزت ہوئی نمرود کی عزت ہوئی ایک پیسہ دولت جڑا نا پہچان نہیں کرنا کرنا بیٹے چھوٹے ہوئے جدو پیسہ آ جائے نا دولت غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ پیسے کی دولت دے مغروری چاہ کے انہوں پھانسی دے پھندے دوتے مکایا فیصل خالد اگر بعد وقت ظالم انسان قتل کیتا ہے انہیں نبوت دعویٰ کیتا ہے ان دیا روزانہ پیشاں ہاتھ کڑی آتی ہیں قانون مال دولت کی مغروری چڑی ہوئی تو قانون نہیں آتے بغیرتی آتے ایک قانون نہیں ہے قانون ہوتا ہے کہ اسی مظلوم کا ساتھ ہو غریبہ کا حال ہو ظالمہ دے نال نہ ہو مغروریہ دے نال نہ ہو اگر ظالمہ دے نال ہو گئے تسی بھی ظالم ہو گئے تو آجی کی موت دا برا انجام ہوئے مختار شرفی نے تکبر میں بچایا ہے جب مختار شرفی تکبر میں بچایا ہے وہ بھی کافر کے مردود ہو کے مریا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا لشکر بھیجا کہ جاؤ مختار شرفی نے بعد وقت نے نبوت دعویٰ کر دیتا ہے انہوں نے قتل کر دیا آخر مردود ہو کے قتل ہو گیا بندہ جنی نیکی کرنا ہے کبھی مغروری نہ کرے تکبر نہ کرے عاجزی کرے انکساری کرے عاجزی میرے رب کو پسند ہے خدا کی راضی سنا مصطفیٰ کی راضی لیکن انسان نے دعا کرتا رہے کہ اہل بیت کے نال محبت رکھے صحابہ دے نال محبت رکھے جڑا بندہ صحابہ و اہل بیت کی محبت سینے وچ رکھدا ہے اونوں مرتے وقت کلمہ نصیب ہے شان